زیادہ باہر نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. عزیز ساتھیو، میرا عنوان ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت ہندوستان میں فقہ شافعی کا ارتقا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام کی خدمت کرنے والوں میں بہت سارے محدثین فقہا ہیں. ان میں سے ایک اہم نام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. ان کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن ادریس بن عباس ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ 10ویں پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. چنانچہ آپ کے خاندان میں تقریباً 4 لوگوں کا صحابی ہونا معلوم ہوتا ہے اور اونچے مقام کے صحابی ہونا معلوم ہوتا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کی زندگی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں 2 چیزوں کا بہت شوق تھا. سب سے پہلا حصول علم، دوسرا تیر اندازی. تیر اندازی کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے 10 کے 10 نشانے صحیح لگا کرتے. اور حصول علم کے متعلق ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیر اندازی سے بڑے ہوئے حصول علم میں تھے. تعلیم کی ابتدا اس زمانے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ مشہور تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو پہلے قرآن پاک حفظ کرایا کرتے تھے. تو اسی کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدا تعلیم کی حفظ قرآن کے ذریعے سے کی. اور اس زمانے میں حرم کے اندر، حرم مکہ کے اندر مختلف فقہا اور محدثین کے علمی مجالس لگا کرتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر شریک ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے. اور علمی مشاغل جو باتیں یاد کرتے اس کو اپنے پاس یاد رکھنے کی حد تک محفوظ نہیں رکھتے، بلکہ اس کو کسی چیز پر لکھا بھی کرتے تھے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک معمول تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نبوی پیشن ہوئی. مختلف محدثین نے مختلف صحابہ کرام سے مختلف الفاظ کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے، جس کو حافظ بن حجر اور علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے ضعیف کے ساتھ لیکن کچھ درجے صحیح قرار دیا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ لا تسبوا قریشا فإن عالمها طبق علم يملأ طبق القوم علما، کہ تم قریش کو برا بلا نہ کہو اس لیے کہ اس کا ایک عالم پورے زمین کو علم سے بھر دے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے صحیح مصداق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علماء کے اقوال کو جمع کیا ہے کہ قریش کے بہت سارے علماء کو علمی مراجعت تو حاصل رہی ہے، لیکن جس قدر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو علمی مراجعت حاصل رہی ہے وہ کسی کو حاصل نہیں رہی. اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے صحیح مصداق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عراق اور مصر کے سفر مشہور ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداءً مدینہ منورہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک وہیں رہے. اس کے بعد عراق کا سفر کیا جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے قصد فیض کیا. اس کے بعد مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور وہاں پر ایک بڑے طبقے کو اپنے علم سے فیضیاب کرایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مصر کے اندر علمی مشغولیات اس طرح تھی کہ صبح فجر کے بعد معمول ہوتا کہ تفسیر کی مجلس لگا کرتے. اس کے بعد یہ صبح صادق فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک ہوگا. طلوع آفتاب کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ حدیث کی مجلس لگا کرتے. اس طرح مختلف مجلس یہ ظہر تک لگتی. اس کے بعد ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہو جایا کرتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی علم کے اندر مشغول رکھ لی تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی صحت کی بھی طرف زیادہ توجہ نہ کرنے کی بنا پر ان کو مختلف امراض کا شکار ہو گئے تھے. ان میں سے ایک بہت خطرناک بیماری بواسیر کی لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے. آخری موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بواسیر کی اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی تھی جب گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے وہ خون رس کر گھوڑے کی پیٹھ تک لگا کرتا تھا. تو اسی حالت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 204 ہجری میں وفات ہوئی. اور وفات کے بعد مختلف دیکھنے والوں نے خواب میں دیکھا ایک صاحب ایک بہت بڑے محدث ہے اور بہت بڑے بزرگ ہے. اس زمانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بھی ہے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. صبح ہوئی، صبح ہونے پر معلوم پڑا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے. اسی طرح ایک صحابہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام انتقال کر گئے. تو صبح تعبیر بتلانے والے نے بتلایا کہ عنقریب ایک بڑے عالم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. چند دنوں کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ چونکہ دوسری صدی کے ایک بڑے عالم تھے اور حدیث پاک کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد کے اندر نقل کی گئی ہے کہ ہر 100 سال کے آخر میں ایک عالم ایک انسان دین کی تجدید کرے گا. اس زمانے میں دین کی جیسی ضرورت ہوگی اس اعتبار سے دین کی خدمت کرے گا.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی مثال دوسرے صدی ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور پہلی صدی کے امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدیدی بہت سارے خدمات کیے، انجام دیے. اس میں ایک بڑا کام یہ تھا کہ اصول فقہ کو مرتب کیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو اسباب ہے، جو اصول ہے، وہ مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کی ہے، اور امت آج تک اس سے استفادہ کر دیا ہے. اسی طرح ناصر السنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لقب عطا کیا گیا تھا، وہ حقیقی لقب تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی بہت بڑی خدمت انجام دی. اسی طرح اصحاب الحدیث اور اصحاب الفقہ کے درمیان اس زمانے میں بہت جھگڑا ہوا کرتا تھا. وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہا کرتے تھے. برا بلا کہنا آج ہم جس طرح برا بلا کہتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ ایک علمی انداز میں ہم جانتے ہیں کس طرح برا بلا کہا جاتا ہے. اس زمانے میں ایک دوسرے کی جنگ چھڑی ہوئی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ نے اصول فقہ مرتب کرنے کے بعد عملی میدان میں کود کر ان درمیان اصحاب حدیث اور اصحاب فقہ کو جمع کروایا اور ان کے لیے ایک نئی راہ ہموار کی. امام شافعی رحمۃ اللہ خود تو مجتہد تھے ہی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو اور اپنی تصنیفات کے ذریعے سے لوگوں کو مجتہد بنایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ان کے اندر اجتہادی شان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف حدیث اور فقہ کے حد تک محدود نہیں تھے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیگر علوم کے اندر بھی پھیلی ہوئی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قاری بھی تھے اور بہترین قرات کرنے والے تھے. اس کے واقعات مشہور ہیں، اور بہت سارے علوم، ایسا نہیں کہ ایک دو علوم کے اندر بلکہ مختلف علوم کے اندر وہ ماہر تھے. ہندوستان کے اندر فقہ شافعی کا ارتقا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دور صحابہ سے ہی ہندوستان کے اندر اسلام آ چکا تھا. تو اس کے بعد جیسا فقہ کی تدوین ہوئی ہے، اس زمانے میں جب فقہ شافعی کی تدوین ہوئی ہے اس زمانے میں بھی لوگ یہاں سے وہاں جا کر فقہ شافعی کو عکس کرتے تھے، اور یہاں سے دونوں طرف سے رابطے ہوا کرتے تھے اور فقہ شافعی کے روابط میں بڑھتے تھے. اس کے ذریعے فقہ شافعی کا ارتقا ہوا. ہندوستان کے اندر مختلف فقہاء شوافع گزرے ہیں، ان کی خدمات ہیں، اور ہندوستان میں فقہ شافعی خصوصاً ساؤتھ کا علاقہ جو ہے فقہ شافعی کے تعلق سے مشہور ہے، اور ہندوستان کے ان علاقوں کے اندر فقہ شافعی کے کافی مدارس اور مراکز پائے جاتے ہیں جو فقہ شافعی کے بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.